کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی پہلی کشتی کب اور کس نے بنائی تھی؟ اگر نہیں معلوم تو آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی تبلیغ کرنے اور ان کو سیدھی راہ پر لانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ 950 سال تک آپ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، لیکن 80 افراد کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کی ایمان لانے سے نا امید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے آپ علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کی خبر دی اور آپ علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے اور آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایمان والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، اس دوران آپ علیہ السلام کی قوم کے برے لوگ آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے ستایا کرتے اور آپ علیہ السلام کا دل دکھانے والی باتیں کرتے، لیکن آپ علیہ السلام صبر سے کام لیتے رہے اور ان لوگوں کی باتوں پر توجہ دیے بغیر کشتی کی تیاری میں لگے رہے۔ دنیا کی یہ پہلی کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی؟ شاید آپ کہیں 1 سال یا پھر 2 سال، لیکن یقین مانیں یہ کشتی کم و بیش 100 سال میں تیار ہوئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے آخرکار اتنا عرصہ یہ کشتی بنانے میں کیوں لگا؟ تو اس کا جواب آپ کو تب ملے گا جب ہم آپ کو اس کشتی کی خوبیاں بتائیں گے۔ دنیا کی یہ پہلی کشتی کی چند خوبیاں یہ بیان کی جاتی ہیں۔ یہ کشتی ایک قول کے مطابق 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی۔ کشتی کا آگے کا حصہ مرغے کے سر جیسا اور پچھلا حصہ مرغے کی دم جیسا تھا، جبکہ نیچے کا حصہ کسی پرندے کے پیٹ کی طرح تھا۔ کشتی میں 3 دروازے تھے جنہیں کشتی کے ساتھ جوڑنے کے لیے لوہے کے کیلوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ کشتی میں 3 منزلیں بنائی گئی تھی۔ سب سے نیچے والی منزل درندوں، پرندوں اور حشرات الارض یعنی زمینی کیڑے مکوڑوں کے لیے تھی، اور درمیانی منزل چوپائے وغیرہ اور دیگر جانوروں کے لیے تھی، جبکہ سب سے اوپر والی انسانوں کے لیے تھی۔ ناظرین کرام، یہ سن لیا آپ نے یہ کشتی کتنی شاندار اور بے مثال تھی، لیکن جو طوفان آنے والا تھا وہ بھی کئی گنا خطرناک اور ہولناک تھا۔ اس طوفان کے آنے کی نشانی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے تندور سے پانی ابل کر باہر آنے لگے گا۔ چنانچہ جب ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے تندور کو ابلتے دیکھا تو پرندوں، جانوروں اور مومنوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم فرمایا اور سب کشتی میں سوار ہو گئے۔ طوفان کی شدت میں اضافہ ہونے لگا، اتنی زوردار بارش ہونے لگی کہ زمین کئی جگہوں سے پھٹ گئی اور اس میں سے بھی پانی نکلنے لگا۔ 40 دن تک یہ بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ کشتی میں موجود افراد کے علاوہ کوئی زندہ نہ بچا۔ تقریباً 150 دن یہ کشتی مسلسل سفر کرتی رہی۔ اس دوران جب یہ کشتی عرب شریف پہنچی تو وہاں اس نے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر بھی لگائے۔ آخرکار یہ طوفان تھم گیا اور 10 محرم الحرام یعنی عاشوراء کے دن یہ کشتی عراق میں موجود جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی، اور پھر سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ بھی رکھا اور یوں دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ خوب نیکی کی دعوت عام کرنی چاہیے۔ کوئی نیکی کی دعوت قبول نہ کرے پھر بھی یہ سلسلہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ والوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اللہ والوں کا دل نہیں دکھانا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ والوں کی بات ماننی چاہیے، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے عبادت ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور احکامات لوگوں تک پہنچائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے احکامات اور تعلیمات کو دنیا میں بسنے والے لوگوں تک پہنچایا اور خدائے رب ذوالجلال کی عبادت کا درس دیا۔ دنیا میں بھیجے جانے والے انبیاء کرام علیہ السلام کی طویل داستان ہے، جنہوں نے لوگوں کو صراط مستقیم پر لانے کی انتھک جدوجہد کی اور رب ذوالجلال کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دعوت و تبلیغ کے لیے دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے 900 سال تک اپنی امت کو راہ راست دین حق پر آنے کا درس دیا، تاہم صرف 80 لوگ ان پر ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں یا 10ویں پشت سے ہے، جبکہ شجرہ نسب کے حساب سے آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو حسن عقائد اور اصلاح اعمال کی طرف 900 سال تک راغب کیا، جن میں سے صرف 80 لوگ ایمان لائے۔
محققین کا کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عراق کے شہر رافدین میں تبلیغ کی، کیونکہ اس علاقے میں آپ کی موجودگی کے آثار ملتے ہیں، جبکہ رافدین شہر کی تاریخ میں جس اصلاح پسند شخص کا ذکر ہے ان کے احوال حضرت نوح علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ اسی طرح طوفان نوح کے آنے کے واقعے کی طرز پر اس علاقے میں عذاب آنے کے اثرات بھی موجود ہیں۔ اسی بنیاد پر مورخین نے بلاد الرافدین کو حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن قرار دیا۔ چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کے استعمال میں رہنے والی کشتی ہے، جو انہوں نے 4800 سال قبل اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنائی تھی۔ مشہور جریدے کرسچن سائنس مانیٹر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی باقیات ترکی کے مشرقی علاقے میں واقع کوہ ارارات سے ملی ہے۔ یہ ایک چوٹی ہے جس کی اونچائی 14,000 فٹ بلند ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی، جو 6 ماہ 8 دن تک پانی میں تیرتی رہی اور 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر ٹھہری اور پھر آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نیچے اترے۔ مسلم محققین کے مطابق کشتی کے رکنے کا مقام جودی پہاڑ تھی، جو کوہ کردہ کا حصہ ہے۔ یہ علاقہ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں جو کئی میٹر برف کے نیچے دبی رہی۔ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب پانی کم ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر آباد فرمایا اور مسجد تعمیر کی، جسے سمانین کے نام سے جانا جاتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا مزار مبارک لبنان میں واقع ہے۔ خبر کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں کریں۔ مذکورہ معلومات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا پر شیئر کیجیے گا۔